نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال 8 ماہ تھی جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے اور 25 سال کی عمر تک ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے۔ اس دوران اپنی عمر کے 9ویں یا 11ویں سال پیغمبر اسلام تجارت کے سفر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام گئے۔ جس وقت حضرت ابو طالب نے تجارت کے لیے شام جانے کا ارادہ کیا، اس وقت عرب میں انتہائی گرمی پڑ رہی تھی۔ بالخصوص مکے سے شام تک کا راستہ انتہائی گرم راستہ تھا۔ سفر کے لحاظ سے بدترین موسم تھا، مگر تجارت کے اعتبار سے بہترین موسم تھا۔ حضرت ابو طالب کے اوپر پورے خاندان کی ذمہ داری تھی، بلکہ خانہ کعبہ میں آنے والے مہمانوں کا سارا خرچہ بھی جناب ابو طالب برداشت کرتے تھے، اس لیے تجارت کے سفر پر جانا ضروری تھا۔ حضرت ابو طالب تجارت کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ خاندان کے بزرگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ابو طالب کی تیاری اس طرح ہے کہ جیسے اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں۔ خاندان کے ساتھی ایک دفعہ گھبرا گئے اور کہا کہ اے ابو طالب، کیا ارادہ ہے؟ کیا اپنے یتیم بھتیجے کو بھی ساتھ لے جاؤ گے؟ حضرت ابو طالب نے کہا، بے شک۔ خاندان کے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ راستہ اتنا خطرناک ہے کہ جوان آدمی کے لیے یہ راستہ طے کرنا مشکل ہے، اور کہاں 10 یا 12 سال کے بچے کو تم اتنی زحمت اور پریشانی میں لے کے جاؤ گے؟ صحرائی راستہ ہے، پانی نہیں ملتا، گرمی انتہائی شدید ہوتی ہے، چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا ہے، سواری کے جانور راستے میں گر گر کے مرتے رہتے ہیں، اپنے بھتیجے کو اس زحمت میں کہاں مبتلا کرو گے؟ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں گا۔ یہاں کون ہے کہ جس کے حوالے میں اپنا بھتیجا کر کے جاؤں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میرے لیے اب میری جان سے زیادہ قیمتی میرا بھتیجا ہے؟ اور اسی وقت میرے دل کو یقین اور سکون ہوگا جب میرا بھتیجا میرے ساتھ ساتھ رہے۔ یہ ایک امانت ہے کہ جو میرے سپرد کی گئی ہے۔ جناب ابو طالب کا عزم اور ارادہ دیکھ کر خاندان کے لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے پیغمبر اسلام کو لے جانے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ یہاں چھوڑ کر جائیں تو دشمنوں کا خوف اور خطرہ ہے۔ خاندان والے کتنی ہی حفاظت کریں مگر وہ تو اس طرح حفاظت کریں گے جیسے بزرگ بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور حضرت ابو طالب کو معلوم ہے کہ یہ ایک عام بچہ نہیں ہے، کیونکہ عام بچے کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے کہ کہیں راستہ نہ بھول جائے، کوئی جانور حملہ نہ کر دے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ کوئی اغوا کرنے والا اٹھا کر نہ لے جائے۔ مگر اس طرح تو حفاظت نہیں ہو سکتی کہ یہودی، عیسائی اور کاہن سب دشمن ہیں، ان سب سے بچے کو بچانا ہے۔ اس طرح بچے کی حفاظت کون کرے گا؟ حضرت ابو طالب ایک طرف تو ارادہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے کو لے کے جاؤں گا، کیونکہ اس کے علاوہ حفاظت کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ بھی دل میں خیال ہے کہ یہ راستہ کتنا تکلیف دہ راستہ ہے، اپنے یتیم بھتیجے کو اس زحمت میں کیسے ڈالوں؟ مگر اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ اپنی حد تک احتیاط کی اور اونٹ پر سواری کے لیے ایک انتہائی آرام دہ محمل بنائی۔ قافلہ تیار ہو کے مکے سے نکلا۔ حضرت ابو طالب کا دل دھڑک رہا ہے کہ تھوڑی دور کے بعد صحرائی علاقہ شروع ہو جائے گا۔ انتہائی بنجر اور ویران پہاڑیاں ہیں، دھوپ کی شدت سے اس طرح تپتی ہیں کہ جیسے آگ میں ڈال کے نکالا گیا ہو۔ دور دور تک پانی نہیں ملتا۔ اگر میرا بھتیجا کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ میں مجرم قرار پاؤں۔ لیکن تھوڑی دور یہ قافلہ گیا تھا